السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا واقعی بعض لوگ جنات سے مدد لیتے ہیں کہ جن انسان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور سب سے خطرناک سوال، کیا جنات سے مدد مانگنا اسلام میں جائز ہے یا یہ شرک ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات سے مدد مانگنے کا حکم کیا ہے، عامل اور جنات کا تعلق کیا ہوتا ہے، اور وہ خطرناک انجام جس سے اکثر لوگ بہت بے خبر ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کا وجود حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکمل سورہ جن نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، یعنی جنات بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ آج کل بعض لوگ عملیات، جادو، بندش یا روحانی طاقت کے نام پر جنات سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی عامل کے ذریعے، کبھی چلے کاٹ کر، کبھی عجیب وظیفوں کے ذریعے، حالانکہ قرآن نے اس عمل کے خطرناک نتائج بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی۔ یہ آیت بہت واضح ہے، یعنی جب انسان جنات سے مدد مانگتا ہے تو جنات اس کو مزید گمراہی اور خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض عامل دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس موکل ہیں، جنات ہماری مدد کرتے ہیں، ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ہم ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگ شیطانی راستوں پر چلتے ہیں۔ بہت سے جنات انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ شرک، بدعت اور اللہ سے دوری میں مبتلا ہو جائیں۔ جنات ایک حقیقت ہیں، لیکن ان سے مدد مانگنا مسلمان کے عقیدے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا سہارا صرف اللہ ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، اذکار کی پابندی کریں، اور ہر قسم کی شرکیہ